اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم برادران و خواہران، بالخصوص دہلی میں واقع جامعۃ الفاطمہ میں زیر تعلیم طالبات ذوی الاحترام، میں امام زمانہ کی تاریخ آپ کے سامنے مختصر طور پہ پیش کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں یہ ذکر کیا درس کے آخری حصے میں، گزشتہ درس کے آخر میں، کہ امام کے سلسلے میں کئی جگہیں بتائی جاتی ہیں کہ امام فلاں جگہ ہیں، فلاں جگہ ہیں یا فلاں جگہ، مگر امام کے واقعی قیام گاہ کے سلسلے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ تعین کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ملی ہے کہ ہم جگہ کا تعین کریں، اسی طریقے سے امام کے ظہور کا تعین کریں۔ اب آ جائیے امام کے سلسلے میں نے گزشتہ درس میں ایک دعا کا نام لیا تھا، دعا ندبہ، جو عام طور پہ جمعے کو پڑھی جاتی ہے۔ ویسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے جب موقع ملے، لیکن جمعے کے دن عام طور پہ صبح کی نماز کے بعد بہتر ہے، ثواب ہے، رواج ہے۔ دعائے ندبہ ہی نہیں، اور اسی دعائے ندبہ میں کوہ رضوہ وغیرہ کا اور دیگر بعض مقامات کا تذکرہ ہے کہ جہاں امام ہو سکتے ہیں۔ امام کا عاشق طلب میں بے چین ہے کہ کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ میرا مولا کہاں ہے، میرا معشوق حقیقی کہاں ہے، تاکہ ہم اس سے ملاقات کرتے۔ صرف یہ دعائے ندبہ نہیں، بلکہ اس طریقے کی اور بھی کچھ دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں جو امام زمانہ کی ذات سے مخصوص ہیں، اور کتابوں میں ان دعاؤں کا تذکرہ ہے، اور اہل علم و فضل و معرفت ان دعاؤں کو اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ کچھ عناوین پیش کر رہا ہوں، جیسے زیارت آل یاسین۔ جب امام کی زیارت کا شوق دل میں جاگے تو زیارت آل یاسین پڑھیں۔ دعائے عہد، کہتے ہیں کہ اگر 40 روز تک خلوص کے ساتھ دعائے عہد انسان پڑھے تو اس کو امام کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ دعائے عہد امام کے سلسلے سے بہت عظیم دعا ہے۔ اسی طریقے سے دعائے فرج مختصر دعا ہے لیکن بڑی اہم دعا ہے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن الی آخرہ۔ صلوات مخصوص امام زمان دعاؤں کی کتابوں میں، مفاتح الجنان وغیرہ میں یہ صلوات جو مخصوص امام زمانہ کی ہے وہ مل جائے گی۔ ایک امام زمانہ سے استغاثہ کرتا ہے، ان کا چاہنے والا ان کو وسیلہ بنانا چاہتا ہے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے۔ استغاثہ، مولا کب تک ہم اس طریقے سے رہیں گے کہ اپنے معشوق کے فراق میں آنسو بہاتے رہیں گے؟ مولا آ جائیے، مولا ہماری مدد کیجیے، ہماری آواز کو سنیے، ہماری فریاد کو سنیے۔ استغاثہ امام زمانہ، انقاذ غریق، آخری وقت میں ہر زمانے میں یہ دعا، یہ جیسی دعا پڑھی جاتی رہی، لیکن آج ہمارے دور میں اس دعا کے پڑھے جانے کی ضرورت ہے۔ الفاظ مختلف ہیں، رائج جو الفاظ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس طریقے سے دعائیں نقل ہوئی ہیں، تفصیلی کتابیں جو دعاؤں کی ہیں اس میں ملے گا۔ دعا انقاذ غریق امام کے سلسلے سے، امام کی نیت سے پڑھا جائے کہ پروردگار عالم ہمارے قلب کو محبت امام زمانہ پر، محبت اہل بیت، بالخصوص زمانے کے امام آخر کی محبت پر پروردگار ہمارے دل کو ثابت قدم رکھے، حق پر جئیں اور حق پر مریں۔ اسی طریقے سے زیارت روز جمعہ امام کے سلسلے سے ہے، زیارت امام زمانہ الگ سے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امام کے سلسلے میں شوق رکھنے والے کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں امام کی طرف سے بھی نقل ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ دعائے فرج جو دوسرے الفاظ میں ہے، یا الہی عظم البلا وبرہ الخفا والکشف الغطا والقطع الرجا، آخری جملات تک، ٹھیک ہے۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے انسان کو۔ زیارت ناحیہ، امام آخر سے نقل ہونے والی دعاؤں اور زیارتوں اور احادیث میں سب سے اہم ترین کلمات میں سے، عبارتوں میں سے زیارت ناحیہ ہے۔ زیارت ناحیہ کو زیارت ناحیہ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء تحریر کرتے ہیں کہ آخری دور جو ائمہ کا تھا
10ویں امام کا، 11ویں امام کا اور پھر 12ویں امام کا، اس میں جو امام کے چاہنے والے ہوتے تھے ان کے یہاں ایک اصطلاح رائج ہو گئی تھی، بجائے اس کے کہ امام کا نام لیں وہ کہتے تھے کہ ناحیہ مقدسہ سے روایت آئی ہے، ناحیہ مقدسہ نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناحیہ یعنی فلاں مقدس جہت سے، فلاں مقدس شخصیت کی طرف سے پیغام آیا ہے. تو ناحیہ، جہت، رخ کس کی طرف سے آیا اس کا نام نہیں لے رہے ہیں، ناحیہ مقدسہ. تو امام کی طرف سے جو توقیات آتی تھیں، جو دعائیں، جو کلمات، اس کو بھی ناحیہ کے نام سے منسوب کر دیا جاتا تھا تاکہ امام کا نام نہ لیا جائے، تاکہ اس کی چھان بین نہ ہو، راوی کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش نہ ہو امام تک جابروں کے ذریعے سے. تو امام کے ذریعے سے جو اہم زیارت آئی ہے زیارت ناحیہ، امام حسین علیہ السلام، اصحاب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف انسان حاصل کرنا چاہے، ان کے مصائب کو سمجھنا چاہے، معصوم کی زبانی سمجھنا چاہے تو زیارت ناحیہ کو پڑھے. زیارت ناحیہ دو طریقے سے، ایک زیارت شہداء کے نام سے بھی ہے، وہ بھی زیارت ناحیہ کہلاتی ہے، اور اس کا دوسرا نام زیارت شہداء بھی ہے کیونکہ اس میں شہداء کا، امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کا نام بھی لفظ بلفظ آیا ہے، نام بنام سب کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے دعا یا اظہر الجمیل والی جو دعا ہے کتابوں میں ہے دعاؤں کی، یا مثلا یہ دعا جو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اللہم رب النور العظیم، یہ دعا امام سے نقل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے کی بہت سی کچھ حدیثیں بھی ہیں، میں انشاءاللہ حدیثوں کے نمونے آخری درس میں شاید بیان کروں. اس کے بعد ایک ہمارا عنوان ہے، ہمارا فردی شناس نامے کا عنوان مکمل ہو گیا کسی حد تک. کرامات و معجزات و دلائل کی طرف کچھ گفتگو ہوئی، خصوصیات و واقعات کے سلسلے سے کچھ باتیں عرض کرنا تھا جو ابھی رہ گئی ہیں. غیبت میں ہدایت کا طریقہ کار، اس پر کچھ گفتگو اشارتاً ہوئی ہے اور آگے کچھ کرنا چاہوں گا. اور نواب خاص و نواب عام کا کچھ تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے. اس میں پہلے میں نواب خاص کا ذکر کر دیتا ہوں. نواب اربعہ جن کو بولتے ہیں، جو خاص نائبین رہے، نائبین خاص، وہ 4 تھے. یہ 4 دیکھیے آج بھی امام کے نائب ہیں، مراجع کرام، علماء اعظام امام کے نائب ہیں، اور وقت پڑھنے پر امام رہنمائی کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. لیکن جب غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا تو امام پورے طور سے پردہ غیب میں نہیں گئے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، جلتے تھے. کچھ امام کے نائب تھے، ان کے ذریعے سے شیعوں سے رابطے میں تھے. امام نے ملاقات محدود کر دی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ امام کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو کہ امام کہاں ہیں. پتہ تھا، لوگ جاتے تھے. کچھ خاص شخصیتیں جن کو امام نے اجازت دی تھی وہ ملتے تھے. امام کی توقیات یعنی امام کا لیٹر لا کے شیعوں کا یا علماء تک پہنچاتے تھے، شیعوں تک یا علماء تک. وہ ان میں سے 4 افراد نائبین خاص کہلاتے ہیں، یکے بعد دیگر امام کے نائب بنے ہیں اور امام کے پیغامات دنیا تک پہنچاتے تھے. اس میں سب سے پہلا نام جناب عثمان بن سعید عمری کا ہے، جو 267 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے. امام حسن عسکری نے اپنے چاہنے والوں سے تعارف کرا دیا تھا کہ میرے بعد میرے فرزند کا جانشین یہ ہوگا، ان کا ایک معیار یہ ہے. اس کے بعد محمد بن عثمان بن سعید عمری ہیں، یہ اپنے باپ کے بعد نائب بنتے ہیں 335 تک، 267 سے 305 تک، 35 میں بول گیا، 305 تک امام کے نائب رہتے ہیں. یہ نائب خاص ہیں. تقریباً 38-40 سال تک شیعوں اور امام کے درمیان رابطے کا کردار جس ذات نے ادا کیا ہے وہ یہ ہیں جن کا نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. محمد بن عثمان بن سعید عمری. اسی طریقے سے 305 سے لے کر کے 326 ہجری تک ایک بڑا نام ہے جن کا نام آپ لوگ جانتے ہیں، سنتے ہیں. حسین ابن روح نوبختی خاندان سے ہیں. نوبختی خاندان کی بڑی خدمتیں میں نے پہلے کے دروس میں بھی عرض کیا، ٹھیک ہے. حسین بن روح نوبختی، انہی کے نام سے عریضہ ہم لوگ 15 شعبان کو ڈالتے ہیں دریا میں ان کو خطاب کرتے ہوئے. 326 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے. ان کے بعد علی بن محمد سمری، یہ 329 ہجری تک 3-4 سال تک امام کے نائب خاص رہے، اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے توقیع آ گئی کہ اب علی بن محمد سمری دنیا سے جانے والے ہیں، ان کے بعد میرا کوئی نائب خاص نہیں ہوگا، اور جو نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے وہ گنہگار ہوگا. اور وہ حدیث اس مفہوم پر مشتمل
کہ جو پہلے کے بعض ائمہ سے نقل ہو چکی تھی اس حدیث پر، اس مفہوم پر مشتمل حدیث امام کی طرف سے آتی ہے کہ اب کیا کیا جائے گا جب امام سے کوئی بھی ملنے والا نہ ہوگا ڈائریکٹ، تو امام کی طرف سے اس مفہوم پر مشتمل حدیث آتی ہے جو 2-3 ائمہ کی طرف سے آئی ہے، اما الحوادث الواقعہ، ٹھیک ہے، فمن کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه، کہ جو من کان من الفقہاء یا من روات حدیث نا، الگ الگ تعبیرات ہیں، چونکہ زمانے میں راوی بھی حدیث کو بیان کرنے کا اجازہ بھی اسی کو ملتا تھا جو اہل فقہ ہوتا تھا، پڑھا لکھا ہوتا تھا، عالم ہوتا تھا، تو جو فقہاء میں سے یہ صفتیں رکھتا ہو کہ شریعت پہ عمل کرنے والا ہو، قانون پہ عمل کرنے والا ہو، ہوا سے نفسانی کا مخالف ہو، امر مولا کا، امر ربانی کا موتی و فرما بردار ہو، اور اس طرح کی شرطیں بیان کی گئیں، پھر پس عوام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ اب اس طریقے سے امام نے نیابت خاصہ کا دروازہ بند کر دیا اللہ کے حکم سے، اور نیابت عامہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب امام کی لوگوں سے ملاقات ختم ہو جاتی ہے اس طریقے سے نائب کے عنوان سے، ورنہ ملاقات کچھ لوگوں سے ممکن ہے کہ نہیں ہے، ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس میں 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ملاقات، چونکہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو ملاقات کی تکذیب کرتی ہیں، البتہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے تکذیب کرتی ہیں کہ ملاقات کا دعویٰ کر کے کوئی حسین بن روح کی طریقے سے نیابت کا دعویٰ نہ کر دے، لہٰذا امام نے فرما دیا کہ اب میرے بعد مجھ سے ملاقات کا جو دعویٰ کرتا ہے، نیابت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن عام طور پر ملاقات ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے، میں خود بھی اس نظریے کے ساتھ ہوں کہ جس نظریے کے قائل ہمارے شیعہ مذہب میں بہت بڑی تعداد معتبر علماء کی ہے۔ میں صرف فہرست بتا رہا ہوں، عناوین صرف پیش کر رہا ہوں، ورنہ ان شخصیتوں کا تعارف تو کرانے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے۔ شیخ صدوق موافق ہیں کہ ملاقات ممکن ہے امام کی، شیخ مفید، شیخ توسی، شیخ خر عاملی، عبداللہ شبر، حضرت صافی گلپائگانی، حضرت نائنی، استاد آغا خوئی، سید ابن طاؤس، مقدس ترین علماء میں سے ایک، عالم، لحوف کے مصنف، کفعمی، دعاؤں کے مجموعے کے خالق، علامہ مجلسی، عظیم عالم دین، بہار الانوار کے رائٹر، شعرانی، اردبیلی، مقدس کہا جاتا ہے، مقدس اردبیلی، مرزا محمد استرابادی، شہید ثانی، کتاب لکھنے کی وجہ سے جن کو شہید کیا گیا، بحر العلوم، نعمت اللہ جزائری، عطا اللہ طیب آغا جزائری جو ایران میں تھے، ہمیں بھی شرف حاصل ہوا، نہ صرف یہ کہ ملاقاتیں رہتی تھیں بلکہ بے انتہا مجھ سے شفقت سے پیش آتے تھے، محبت کرتے تھے۔ میں جرأت کر رہا ہوں یہ جملہ کہنے کی، کبھی کبھی بر صغیر کے امور میں مشورت بھی مجھ سے کرتے تھے، یہ افتخار مجھے حاصل ہے۔ ان کے اجداد میں تھے نعمت اللہ جزائری صاحب کہ جو صاحب زہر الربیع ہیں، شیخ انصاری، شیخ اعظم، ستون حوض علمیہ کے درس خارج کا، جس کی کتابیں ہیں مقاصد الرسائل۔ اس طریقے کی شخصیتوں نے کہا ہے، مانا ہے کہ امام سے ملاقات ممکن ہے، اور بعض علماء سے، بعض شخصیتوں سے ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ لوگ امام سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں امام سے ملاقات کی، اس کو دیکھیے گا۔ میں نمونے کے طور پہ اپنے زمانے کے ایک عالم دین کا ذکر کر رہا ہوں، بہت عرصہ نہیں ہوا، 20-25 سال پہلے جن کی وفات واقع ہوئی، شیخ وہ علامہ مرشی نجفی، احقاق الحق کے شارح، انہوں نے امام سے بہت ملاقاتیں کی، امام کے ساتھ بیٹھ کر کے مسجد سہلہ میں کھانا کھایا ہے، امام کا سلام ان تک پہنچا ہے۔ وہ افراد موجود ہیں گواہی دینے والے کہ جو شاہد ہیں کہ شیخ علامہ مرشی نجفی سے امام زمانہ کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، گفتگو ہوتی تھی۔ بہرحال اس طرح کی شخصیتیں اور بھی گزری ہیں، انشاءاللہ مزید تفصیلات اگر گنجائش رہی تو آئندہ عرض کی جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔